مغلیہ دور میں ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کے قریب 12 بجے کا وقت تھا اور محل میں ہر طرف سناٹا تھا، لیکن محل کے ایک کمرے سے کسی کی ایسا آواز میں گفتگو کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو یہ بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑے ہو کر وہ گفتگو سننے لگا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ اس کے دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن بادشاہ کو دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے۔ اگر میں بزرگانہ لباس پہن کر اور نیک لوگوں کی وضاحت اختیار کر کے وہاں چلا جاؤں اور دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے کہ کوئی نوجوان آدمی یہاں ایسا نیک اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں بادشاہ کے منظور نظر ہو کر شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا، ورنہ اس کو عبادت الہی کا تو کوئی شوق نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس پہنا اور انہی کی وضاحت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں پڑھنے لگا۔ ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زہد و عبادت میں لاجواب، تقویٰ و طہارت بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اپنی ساری سلطنت میں نظر دوڑائی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ آج آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیں، میں صاف صاف بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا سارا واقعہ اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے یہ وضاحت اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے اور نماز نماز ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے کسی اور کی طلب ہی نہیں رہتی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے۔ شکریہ۔